صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج سے ہم صحیح البخاری کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. کتاب الوحی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. کتاب الوحی. امام بخاری رحمہ اللہ سب سے پہلے کتاب الوحی اپنی جامع صحیح کے اندر لے کے آ رہے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب الوحی کا ذکر کرنا وحی کے متعلقات ذکر کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں اپنی کتاب کا آغاز ویسے کر رہا ہوں جیسے اسلام کا آغاز ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی، آپ کو رسالت سے نوازا گیا، تو اس وقت آسمانوں سے وحی کا نزول ہوا تھا. تو اس لیے جیسے ابتدا وحی سے ہوئی ہے ویسے میں اپنی کتاب کا آغاز بھی وہی سے کر رہا ہوں. یہ بنیادی نقطہ ہے، یہ لکھ لیجئے گا. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب وحی کا اس لیے تمام کتابوں سے مقدم کر رہے ہیں. ویسے دیگر جو محدثین ہیں وہ کتاب الایمان کو لے کے آئیں پہلے، تو امام بخاری کتاب الایمان کو وحی کے بعد لے کے آئیں گے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پہلے میں اسی چیز کا افتتاح کروں جیسے جس سے اسلام کا افتتاح اور آغاز ہوا تھا. قال الشیخ الامام الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کے نام سے امام بخاری اس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں ذکر کر رہے ہیں. کچھ محدثین بسم اللہ سے اپنی آغاز کتاب نہیں کرتے، بلکہ کتاب کا آغاز وہ الحمدللہ یا ان الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتے ہیں. امام بخاری نے کیوں شروع میں بسم اللہ کا ذکر کیا؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں ذکر کیا؟ اس کی چند ایک وجوہات جو میں نے اخذ کی ہیں صحیح البخاری سے ہی، وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. کہ جیسے صحیح بخاری میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کرنا، ایک تو اس میں اللہ رب العزت کی حمد جو ہے نا وہ کامل طور پہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف موجود ہے. جیسے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کہ کسی بھی چیز کو
کھانا بھی ہے تو اس کے کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ کسی بھی چیز کے کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ ایک کھانے کا تعلق ہوتا ہے انسان کے جسم سے، اسی طریقے سے قرآن اور حدیث یہ خوراک ہے انسان کی روح کی۔ تو خوراک جب روح کو ہم دیں گے تو خوراک پہنچانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس لیے کہ اب ہم اپنی روح کو خوراک دینے لگیں تو اس میں بھی ہم بسم اللہ پڑھ لیں۔ ایک تو یہ نقطہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا نقطہ صحیح بخاری میں ہی امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث لے کے آئے ہیں، 2054 نمبر پہ حدیث ہے یہ۔ اس میں شکار پر جانے کے لیے نا ایک باب قائم کیا ہے کہ شکار پر انسان جائے اور اپنے معلم کلب یعنی ایسا کتا جسے سکھایا جاتا ہے اس کو شکار پہ بھیجنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ جب اس کام کے لیے بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے تو پھر کتاب کے آغاز کے لیے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ بسم اللہ پڑھنے کی ایک تیسری حکمت یا تیسرا نقطہ صحیح بخاری میں 2057 نمبر حدیث ہے۔ صحابہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قوما یاتوننا باللحم لا ندری اذکر اسم اللہ علیہ ام لا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم کے لوگ ہمارے پاس گوشت لے کے آتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ انہوں نے اس پہ اللہ کا ذکر کیا کہ نہیں کیا، اللہ کا نام لیا ہے کہ نہیں لیا، انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم اللہ علیہ وکلوہ، تم اس پہ اللہ کا نام لو اور کھا لو۔ تو اس حدیث سے جو چیز ثابت ہو رہی نا وہ یہ ہے کہ دل میں وسوسوں کو دور کرنے والی چیز وہ بسم اللہ ہے، کیونکہ ان کے دل میں وسوسہ آیا، پتہ نہیں انہوں نے بسم اللہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، اب اس وسوسے کو دور کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھ لو۔ ایسے ہی جو طالب علم، جو طالبہ یہ صحیح بخاری کی کتاب پڑھے گی یا پڑھے گا تو اس کو پہلے وسوسوں کو دور کرنا پڑے گا۔ جب تک وسوسے دور نہیں ہوں گے اس کتاب کو صحیح معنوں میں وہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ ایک چوتھی حکمت کہ انسان کو جو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان ابلیس، وہ دین کی طرف جانے سے ہمیشہ روکتا رہتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ جب وہ اس کتاب کو پڑھنے لگے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، صحیح ترین کتابوں میں سے سب سے صحیح ترین کتاب قرآن مجید کے بعد، اس کو پڑھنے لگے تو ممکن ہے کہ شیطان اس کو پڑھنے نہ دے۔ تو صحیح بخاری میں ہی 3280 نمبر پہ حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، کہ جب رات کا وقت ہو دروازے بند کر دو، اللہ کا نام لو، اپنے بچوں کو گھر میں داخل کر دو، اللہ کا نام لو، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ برتنوں کو ڈھانپو، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ شیطان جو ہے وہ تم پہ حملہ نہیں کر سکے گا، ابلیس حملہ نہیں کر سکے گا بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تو ایسے امام بخاری رحمہ اللہ سب سے پہلے بسم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ یہ طالب علم جب پڑھنا شروع کرے تو اگر شیطان کا حملہ بھی اس پہ ہو تو یہ شیطان کا حملہ بسم اللہ سے اس کا مقابلہ، شیطان کا مقابلہ کر سکے، اس کے حملے کو رفع دفع کر دے۔ شیطان جو ہے وہ تم پہ حملہ نہیں کر سکے گا، ابلیس حملہ نہیں کر سکے گا بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تو ایسے امام بخاری رحمہ اللہ سب سے پہلے بسم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ یہ طالب علم جب پڑھنا شروع کرے
تو اگر شیطان کا حملہ بھی اس پہ ہو تو یہ شیطان کا حملہ بسم اللہ سے اس کا مقابلہ، شیطان کا مقابلہ کر سکے، اس کے حملے کو رفع دفع کر دے۔ تو یہ ایک بہت بڑی حکمت تھی جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر ہمیں یہ بات سمجھا دی۔ یہ تمام نکات امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیے، یہ میں نے صحیح بخاری سے کچھ احادیث نکالی ہیں، یہ صحیح بخاری میں سے، تو میں سمجھتا ہوں ممکن ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ذہن میں یہ تمام احادیث ہوں، اس لیے انہوں نے شروع میں بسم اللہ کا ذکر کیا۔ اسی طریقے سے جب وحی کے نزول سے پہلے بسم اللہ پر جانوروں کا گوشت کھانے سے انکار کیا جاتا تھا، تو امام بخاری کے لیے ممکن کیسے تھا کہ وہ آغاز وحی کا کر رہے ہوں اور بسم اللہ نہ ذکر کریں؟ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3826 ہے، زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان نہیں تھے، یہ وحی کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابھی وحی کا نزول نہیں ہوا تھا، تو ایک دعوت پہ گئے، تو وہاں پر زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ نے، ابھی یہ بھی مسلمان نہیں تھے، انکار کر دیا کہ میں جو ہے یہ ان کا کھانا نہیں کھاؤں گا، وَلَا آكُلُ إِلَّا مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، میں وہ کھانا کھاؤں گا جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، جس پہ بسم اللہ پڑھی گئی ہو۔ اندازہ کیجئے، تو جب وحی کے نزول سے پہلے بسم اللہ کا اتنا اہتمام تھا، تو امام بخاری آغاز وحی کا کر رہے ہوں تو بسم اللہ کیوں نہ لکھیں؟ نمبر 6، بسم اللہ مقدم کرنے میں صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جیسے، جس طرح امام بخاری باطنی دشمنوں یعنی جنات، شیاطین وغیرہ سے بسم اللہ کے ذریعے محفوظ رہنا چاہتے تھے، خود بھی اور دوسروں کو رکھنا بھی چاہتے تھے، ویسے ظاہری دشمنوں سے بھی امام بخاری محفوظ رہنا چاہتے تھے۔ جیسے صحیح بخاری ہی میں 4136 نمبر پہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، وسیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم معلق بالشجرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت پہ لٹکی ہوئی تھی، اور اس میں سامنے والے نے کہا، آپ کی تلوار اٹھائی اور پوچھا من یمنعک منی، اب بتاؤ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ یہ ظاہری دشمن تھا، باطنی دشمن نہیں، آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو آپ نے اللہ کا نام لیا، مجھے کون بچائے گا؟ اللہ رب العزت، اور اس کے ہاتھ سے تلوار گری، آپ نے تلوار اٹھائی، بسم اللہ پڑھی آپ نے، تو اس کی برکتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام نیکی کا کیا کرتے تھے اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، اس کی برکت سے ظاہری دشمن پہ بھی آپ غالب ہو گئے الحمدللہ۔ اللہ کا نام لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ بچائے گا، اس کے ہاتھ سے فوراً تلوار گر پڑی، اور وہ منتیں کرنے لگ گئے کہ مجھے معاف کر دو، میں انشاءاللہ آئندہ نہیں ایسے کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا، وہ بھی اور ان کا پورا قبیلہ بھی سارے کا سارا مسلمان ہو گیا۔ بسم اللہ کی برکت سے ظاہری دشمنوں پہ بھی غلبہ انسان پا لیتا ہے۔ اب ظاہری دشمن ہمارے کون ہیں؟ ممکن ہے کہ انسانوں میں سے شیاطین آ جائیں، کیونکہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ابلیس ایک ہی ہے، شیاطین بہت زیادہ ہیں۔ انسانوں اور جنات میں سے شیاطین جب حملہ کریں، چاہے وہ ظاہری ہوں، جنات باطنی شیاطین اور انسان ظاہری شیاطین، ان دونوں سے انسان اللہ کا نام لے کے پناہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایک 7واں نقطہ، صحیح بخاری میں بسم اللہ شروع میں کیوں آئی ہے؟ اس کتاب کے سفر کو جو امام بخاری نے تقریباً 16 سال میں کمپلیٹ کی ہے، 16 سال لگے ان کو،
اس کے شروع میں بسم اللہ ذکر کرنے سے بخاری کی حدیث ہے 4178 نمبر پہ غزوہ حدیبیہ کا مقام ہے. اس مقام پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا امضوا علی اسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے یہ جاری رکھو بسم اللہ. اور اسی مقام پہ حدیبیہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شرائط رکھی تھی ان شرائط میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اللہ لکھوایا تھا. اللہ تعالیٰ کا نام ساتھ ٹچ کیا تھا، لیکن ان مشرکین مکہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی. انہوں نے ہٹوا کے کہا نہیں رسول اللہ ہم تو مانتے نہیں آپ کو. تو آپ نے پھر محمد ابن عبداللہ یہ لکھوایا. اب دیکھیں حکمت دیکھیں، انہوں نے کہا اپنے والد کا نام ساتھ لکھو. جب والد کا نام ساتھ لکھا تو اس میں بھی اللہ کا نام آ گیا عبداللہ. اللہ کے نام کی بڑی برکتیں. نمبر 8 بسم اللہ کی برکت. امام بخاری رحمہ اللہ لاکھوں احادیث کے مجموعے میں سے اپنی کتاب کو مختصر رکھنا چاہتے تھے، تو اس اختصار میں اللہ کی طرف سے برکت کے متمنی تھے کہ اللہ میں 6 لاکھ احادیث میں سے یہ 7-7.5 ہزار احادیث کے انتخاب کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں، لیکن میں اس مختصر میں برکت چاہتا ہوں. تو شروع میں بسم اللہ ذکر کر دی. کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی، صحیح بخاری ہی میں ہے. آپ نے دعوت قبول کی، 2 بندوں کی دعوت تھی. آپ پورا جم غفیر لے کے چل پڑے. تمام صحابہ کو چلو بھائی آج جابر کے گھر ہماری دعوت ہے. 2 بندوں کا کھانا تھا، تو آپ نے کہا کہ میرے آنے سے پہلے نا ہانڈی کا ڈھکن نہ اٹھائے. آپ گئے، آپ نے بسم اللہ پڑھی اور اپنا لعاب دہن ڈالا. تو اس میں ایسی برکت ہے کہ اختصار میں ہی اللہ نے سب کو جو ہے وہ سب کا پیٹ بھر دیا. تو اس لیے اب اختصار کرنا چاہتے تھے امام بخاری، لیکن چاہتے یہ تھے کہ اس میں ساری چیزیں شامل ہو جائیں. تو پھر ایسے ہی ہوا. اب یہ کتاب جو بندہ پڑھے گا، یہ کتاب اس کو صرف فقہ دے گی نہیں، فقیہ بنا کے چھوڑے گی. اس لیے اس کتاب کے ساتھ جڑے رہیے، سمجھیے اور دل لگی سے پڑھیے. پہلے ہی مطالعہ کریں اس کتاب کو، یہاں سے جب فارغ ہوں اس کے بعد بھی جا کے مطالعہ کریں. ایک حدیث کا مطالعہ کریں. ابھی وقت ہے آپ کے پاس، بعد میں انسان کو وقت نہیں ملتا. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب ہے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وقول اللہ عز وجل. یہ امام بخاری کی خوبصورت عادت ہے، اکثر محدثین میں یہ عادت نہیں ہے. یہ امام بخاری اس میں ممتاز ہیں. یہ نقطہ لکھ لیجئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب بھی کوئی باب لے کے آتے ہیں تو اکثر اس باب کے سے متعلق کوئی نہ کوئی آیت ذکر کر دیتے ہیں. وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا. جیسے یہ آیت امام بخاری نے ذکر کر دی. باب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. تو اب آنے والی احادیث میں اس کی وضاحت کریں گے، سوائے پہلی حدیث کے. اس کی وجہ بھی آپ کو بتائیں گے کیوں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انا اوحینا الیک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ویسے ہی وحی کی ہے. کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف. والنبیین من بعدی، اور ان کے بعد تمام انبیاء کی طرف. یہ آیت امام بخاری لا کر بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا نزول ہوا ہے. کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات اس آیت کو ذکر کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہے اپنے نبی سے
جب اللہ ڈائریکٹ کسی سے مخاطب ہو جائیں ڈائریکٹ، تو اس میں نبوت کا اشارہ ہوتا ہے. یہ نقطہ آپ لکھ لیجئے. جب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی ہستی سے کسی انسان سے مخاطب ہوں تو اس کو نبوت سے سرفراز کرنا چاہتے. جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور کہا اے موسیٰ اخلع علیک، اپنے جوتے اتار دو، انک بالواد المقدس طویٰ، آپ مقدس مقام پر ہیں، وانا اخترتک، میں نے تجھے چن لیا ہے. نبوت کے لیے قرآن حکیم میں 3 طرح کے الفاظ ہیں. ایک ہے اصطفیٰ، یہ بھی دیکھ لیجئے نقطہ. ایک ہے اجتبا اور ایک ہے اختار. یہاں پہ اختار کے لفظ ہیں اور وحی کا تو ویسے ہی ذکر آ جاتا ہے. جب وحی آ گئی تو بات وہاں پہ تو ختم ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ نبوت کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وحی کا جب لفظ مرد کے ساتھ آئے گا تو وہاں پہ نبوت کی بات ہوگی، عورت کے ساتھ آئے گا وہاں نبوت کی بات نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن فرمایا الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، ہم مردوں کو ہی نبوت سے سرفراز کرتے ہیں، نوحی وحی کرتے ہیں ہم ان کی طرف. تو اس میں سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث لے کے آئے ہیں وہ اپنے استاد امام حمیدی سے لے کے آئے، حدثنا الحمیدی. اس کے بعد ان کے استاد امام حمیدی کے استاد ہیں امام سفیان، قال حدثنا سفیان. ان کے استاد ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری، قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری. اس کے بعد محمد بن ابراہیم التیمی، قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی. ان کے بعد علقمہ بن وقاص اللیثی، انہ سمع علقمہ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر، عمر بن خطاب کی حدیث سب سے مقدم، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ روایت پہلے تو آپ لوگوں کو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو سند لے کے آئے ہیں حمیدی سے اپنے استاد، آپ جانتے ہوں گے یہ حمیدی کون ہے. یہ وہ حمیدی ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسند حمیدی کے نام سے، وہ بھی احادیث کا ذخیرہ اکٹھا کیا ہوا ہے. سفیان بن عیینہ بڑے مشہور محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے. یحییٰ بن سعید الانصاری، اس طرح محمد بن ابراہیم تیمی، یہ بھی دونوں بڑے پائے کے محدث تھے. وہ دونوں روایت کرتے ہیں. کون؟ محمد بن ابراہیم تیمی روایت کرتے ہیں انہ سمع علقمہ بن وقاص اللیثی، علقمہ بن وقاص لیثی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے سنا. وہ فرماتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب. آپ نے یہاں پہ ایک نقطہ غور کرنا ہے اس پہ کہ یہاں پہ کوئی بھی جو لفظ ہے وہ ان سے نہیں آیا، حالانکہ روایتیں ان سے آتی ہیں. جیسے حدثنا حمیدی عن سفیان عن یحییٰ بن سعید، ان جو صیغہ ہے اسے اصطلاحات حدیث میں صیغہ تمریز کہا جاتا ہے. اور یہ جو حدثنا، اخبرنا، انبأنا، یہ جو الفاظ ہیں یہ بہت زیادہ صدق پہ دلالت کرتے ہیں. تو امام بخاری نے اپنی سند میں اپنی وہ سند لے کے آئے ہیں جس میں حدثنا یا اخبرنا کے الفاظ ہیں. یہ حدثنا یا اخبرنا اور عن وغیرہ یا انا، یہ محدثین کی امانت پہ دلالت کرتے ہیں. محدثین نے اگر اپنے اساتذہ سے سنا کہ وہ ان سے روایت کرتے ہیں تو وہ ان سے ہی لکھا کرتے تھے. ان کے اندر اشکال پیدا ہو جاتا ہے
حدثنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے یہ حدیث سنی ہے، ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے امام حمیدی نے، مطلب ڈائریکٹ ہم نے سنی ہے۔ ان کے اندر یہ اشکال ہوتا ہے، ان الحمیدی، یہ مطلب کہ ممکن ہے کہ یہ حدیث ہے تو حمیدی سے ہی، لیکن حمیدی سے سنی نہیں ہے، حمیدی نے ہمیں ڈائریکٹ بیان نہیں کی، درمیان میں ہو سکتا ہے میرا کوئی دوست ہو، امام حمیدی نے وہ حدیث اس کو بیان کی ہو اور اس دوست نے مجھے بیان کی ہو، تو میں ان الحمیدی کہہ کے یہ اشکال لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیتا ہوں۔ لیکن جب حدثنا لفظ آ جائے یا اخبرنا آ جائے یا انبانا آ جائے تو یہ اشکال نہیں رہتا، وہ واضح بات ہو جاتی ہے کہ ڈائریکٹ امام بخاری نے یہ حدیث امام حمیدی سے سنی ہے۔ یہ سند کے اندر پہلی سند میں بڑا ہی زبردست نکتہ تھا۔ اس کے بعد سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب، لفظ سماعت جو ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ صدق پہ دلالت کرتا ہے۔ امام بخاری نے پھر وہ ذکر بھی کیا ہے، علقمہ بن وقاص اللیثی سے محمد بن ابراہیم التیمی نے سنا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے علقمہ بن وقاص اللیثی نے سنا۔ اور دیکھو حالت بھی بیان ہو رہی ہے، علی المنبری، یہ اور زیادہ صدق پہ دلالت کرتی ہے کہ منبر پہ سماعت کیا ہے۔ کہیں اگر کسی بھی جگہ پہ سماعت کیا ہوتا، جگہ کا نام نہ لیا ہوتا تو یہ لازمی نہیں تھا، لیکن ایک چیز کو وضاحت کر دی تو اس سے معلوم ہوتا ہے بہت زیادہ صدق پہ بات دلالت کر رہی ہے۔ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہاں بھی لفظ سماعت کے 3 مرتبہ لفظ سماعت استعمال ہوا اس میں۔ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بات وہی کی چل رہی ہے، لیکن امام بخاری حدیث نیت کے لے کے آ رہے ہیں۔ حق تو تھا کہ پہلے وہی کی حدیث لے کے آتے۔ اس کے اندر بھی ایک باریک بینی سے نقطہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امام بخاری جب اتنی بڑی کتاب لکھ رہے ہیں، احادیث کا ذخیرہ اکٹھا کر رہے ہیں، اگر وہ سارے کا سارا، چاہے وہ پڑھنے والا ہو، چاہے وہ پڑھانے والا ہو، چاہے وہ لکھنے والا ہو، چاہے وہ امام بخاری خود ہوں، یہ جو اتنا بڑا عمل کیا جا رہا ہے، اگر اس کے پیچھے نیت درست نہیں ہوگی نا تو یہ سارے کا سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ اس لیے امام بخاری اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پڑھنے والے کی، پڑھانے والے کی، لکھنے والے کی، میری ہم سب کی جو نیت ہے نا، وہ اس جو عمل ہم نے کرنا ہے صحیح بخاری کا، پڑھنے کا، لکھنے کا، سمجھنے کا، فقیہ بننے کا، بنانے کا، اس میں ہماری نیتیں درست ہونی چاہیے۔ ہماری نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں لوگوں کا دکھلاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، یہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ جب تک ہماری نیتیں درست نہیں ہوگی، ہمارا یہ اعمال، ہمارا صحیح بخاری پڑھنا، صحیح بخاری پڑھانا، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ اس میں اشارہ ہے۔ حتیٰ کہ وحی کے اندر، اس کتاب الوحی کے اندر اس حدیث کو لے کے آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وحی کے علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت درست نہیں ہے، تو وحی کا علم بھی ہے، جو حصول ہے وحی کے علم کا، یہ آپ کے اوپر وبال بن جائے گا اگر نیت آپ کی کوئی اور ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق جو ہے اجر ملے گا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، جس کی ہجر کا لغوی معنی ہوتا ہے چھوڑنا، کسی چیز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، اسے کہا جاتا ہے ہجرت۔ فمن کانت ہجرت، جس کا چھوڑنا سب کچھ الی دنیا کے لیے ہو، یصیب ہو تو اسے دنیا مل جائے گی، او الی امرأۃ، کسی عورت کی طرف ہو، ینکحها، وہ اسے نکاح کر لے گا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، جس کی طرف جا رہا ہے سب کچھ چھوڑ کے، وہ وہی ہے اس کی نیت، اور اس کی نیت کا جو صلہ ہے اسے وہی ملے گا جو اس نے نیت کی تھی، سب کچھ چھوڑ کے جس کی طرف اس نے رخ کیا تھا۔ ایک اور حدیث ایسی کہ
حوالے سے اس میں یہ الفاظ زائد ہیں، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کا سب کچھ چھوڑنا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، اس کی نیت کے مطابق اسے اجر ملے گا۔ مطلب اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جیسے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ویسے ہی انسان کی ہجرت کا جو دار و مدار ہے وہ اس کی طرف ہے جس چیز کی طرف وہ ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ اگر آپ گھر سے نکلے ہو پڑھنے کے لیے تو آپ کی اگر نیت یہ ہے کہ جی میں جو ہے وہ اس علم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس علم کو حاصل کرنے کے بعد لوگوں کے لیے ہدایت کا ایک مرکز بننا چاہتا ہوں، تو آپ کی نیت کے مطابق آپ کو اجر مل جائے گا۔ اگر آپ نے کہا نہیں، میں اس علم کو حاصل کروں گا تاکہ میری بلے بلے ہو، میری واہ واہ ہو، لوگ میری تعریفیں کریں، لوگ جو ہیں مجھے علامہ کا لقب دیں، فہامہ کا لقب دیں، اگر ایسی نیتیں ہوں تو پھر اس کو اس نیت کے حساب سے جو سزا ہوگی وہ بھی آپ نے صحیح بخاری میں آگے جا کے پڑھ لینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روز قیامت ایک عالم کو، ایک قاری کو جو ہے وہ جہنم پہ سب سے پہلے پیش کیا جائے گا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ لوگ میری تعریفیں کریں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ مجھے، وہ خود جو ہے وہ اس کا عمل اس کے مطابق تھا نہیں، شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، القاب کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ خود اس سے خطاب کریں گے، تو اس غرض سے علم تو نے سیکھا تھا، تو چل اب تجھے میں جہنم میں سب سے پہلے پھینکنے والا ہوں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ ہماری نیتوں کو خالص اور خالص تر بنا دے۔ اس میں ایک اور نقطے کی طرف اشارہ ہے، وہ اسپیشل ذکر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، جس کا دنیا کی طرف جانا ہو، جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو، اس نے سب کچھ چھوڑا ہے دنیا کے لیے، مطلب یہ ہے کہ اس نے وحی کو چھوڑ دیا ہے دنیا کے لیے، اس نے وحی کے علم کو چھوڑ دیا دنیا کے لیے۔ جو بندہ قرآن و حدیث کو چھوڑ دے دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا آج ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں لوگ دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو آخرت کی ذرا فکر نہیں ہے۔ یہ جو دین کا علم ہے، یہ جو وحی کا علم ہے، کتاب الوحی جو ہے، یہ انسان کو آخرت کے علم دیتی ہے۔ اگر آپ اس علم کو نہیں سیکھتے، اس کو چھوڑ جاتے ہو، تو پھر یاد رکھو آپ دنیا کی زینتوں کا شکار ہو جاؤ گے اور پھر آخرت میں سزائیں ہی سزائیں ہیں۔ اس امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث کو لے کے آ رہے، اس کے اندر یہ نقطہ پنہا ہے کہ آپ نے اب اس علم کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہجر کا مطلب ہے چھوڑنا۔ آپ نے اس کتاب کا آغاز کر دیا ہے، اب اس پہ تسلسل سے، اس پہ استقلال سے، اس پہ استقامت سے، اس پہ ہمیشگی سے، اس پہ دوام کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق مضبوط رکھیے گا، اس کو چھوڑیے گا نہیں دنیا کی خاطر۔ آپ کے سامنے دنیا کے فتنے آئیں گے اس صحیح بخاری کو پڑھتے ہوئے، لیکن آپ نے دنیا کی فتنوں کا شکار نہیں ہونا۔ اور بالخصوص او علم راتن ینکحوہا، یہ بالخصوص مردوں کی طرف اشارہ ہے، بالخصوص مردوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر ہر چیز آ گئی تھی، لیکن عورت کا جو فتنہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اضر فتنة علی الرجال من النساء، کہ مجھے اپنے بعد سب سے زیادہ جو خوف ہے اپنی امت کے مردوں کے لیے، وہ اس چیز کا خوف ہے کہ وہ عورتوں کے فتنہ کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس لیے یہاں پہ بالخصوص او علم رات ان کے لفظ ہیں، ینکحوہا، نکاح کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف سب کچھ دین کو چھوڑ کے عورت کی طرف رخ کر لینا اور اسے نکاح کر لینا، دین کو چھوڑ دینا، یہ ہے اصل فتنہ، یہ اصل مسئلہ ہے، ورنہ نکاح کرنا تو ثواب کا کام ہے۔ تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک
خوبصورت سی جوامع الکلم والی بات کہہ دی، خیر الکلام ما قل ودل کے تحت، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جو شخص جس کے لیے سب کچھ چھوڑ دے گا وہ پھر اسی کا ہی ہے. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ دے گا، اللہ اور اس کے رسول کا ہے وہ. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور جس کی محبت دنیا والوں کے لیے ہوگی، اس نے سب کچھ چھوڑا ہے دنیا والوں کے لیے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا دنیا والوں کے لیے. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو کوئی نہیں، پھر جیسے دنیا والوں کا انجام ہوگا ویسے اس کا بھی ہو جائے گا. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی. اب دیکھ لے کہ وہ اس کی محبت جس بندے کے ساتھ ہے وہ بندہ آخرت سے محبت کرنے والا ہے یا دنیا سے محبت کرنے والا ہے. اگر وہ بندہ دنیا کے ساتھ محبت کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کی محبت کو چھوڑ دے، اور اگر وہ بندہ آخرت کی طرف لگاؤ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ اپنی محبت کو مزید بڑھائے. کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جتنی دوستیاں دنیا کے اندر ہے وہ ساری کے ساری دشمنیاں بن جائیں گی سوائے متقین کی دوستی کے، یہ کام آئیں گی. اس لیے متقین کے ساتھ ایسی آپ اپنی سہیلیاں ایسی رکھیں جو تقوی اختیار کرنے والی ہیں. اپنے دوست، یہ میں اپنے دوست احباب مردوں سے کہتا ہوں، اپنے دوست ایسے بنائیں جو آپ لوگوں کو آخرت کی طرف لے کے جانے والے ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے آنے والے ہوں، جو دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف توجہ دلانے والے ہوں، جو شیطان کو چھوڑ کر رحمان کی طرف لے جانے والے ہوں. ایسے لوگوں سے دوستیاں، ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ فرقان میں وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، یہ ظالم اپنے ہاتھ کو چبا چبا کے کہے گا کاش میں اپنے رسول کا راستہ جو ہے وہ اس پہ قائم و دائم رہتا. یا ویلتا، کاش لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلان شخص کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا. تو یہی حدیث کا نقطہ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. ٹھیک ہے، جو ہمیں چھوڑ کے جس کی طرف جاتا ہے جاتا رہے، اور یہ بھی ہے کہ جو سب کو چھوڑ کے ہماری طرف آتا ہے وہ آ جائے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے، اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے، اسے اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں ہر وہ خوبی عطا فرما دے جو خوبی اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے، اور ہر اس خامی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے جس خامی پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو صحیح بخاری کے ساتھ، صحیح مسلم کے ساتھ، تمام کتب حدیث کے ساتھ، قرآن حکیم کے ساتھ اللہ ہمیں خالص اور سچی محبت نصیب فرما دے، سچی محبت کرنے والا بنا دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ آج ہم نے صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے پڑھ لی ہے، آغاز ہو گیا. تو انشاءاللہ کل سے ہم اگلی احادیث پڑھیں گے اور اس کے جو نکات ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کل سے ہم زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. آپ تمام ساتھی جو ہیں وقت کا خیال رکھیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.